پاکستانیوں کے پاس کہاں واپس؟ اس طرح واپس لینے سے بات ہوتی ہے؟ آپ علامہ اقبال کو گالی دیں اور آپ علامہ اقبال کو یہ کہیں کہ یہ پنجاب کا شاعر ہے، آپ علامہ اقبال کو یہ کہیں کہ یہ پنجاب کا شاعر ہے، تو آپ پنجاب کا شاعر کہہ کے مصور پاکستان کو آپ پنجاب میں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کیا مزاج ہے آپ کا؟ ایسے انقلاب نہیں آ یہ کوئی بات ہے؟ میری دونوں سے گزارش ہے، اور میں وردی بھیج رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے موالد لیڈر کو۔ حسنین صاحب لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کیا بات ہے؟ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ایسی محبت ایک دوسرے سے رکھنی پڑے گی۔ اگر بالکل آپ کہہ رہے ہیں محبت رکھنی پڑے گی، آپ پنجاب میں آئیں، یہ کراچی میں جاتے ہیں، آپ دونوں میں بات کر رہا تھا عرب دنیا کی، ایک جملہ میں اور عرب دنیا کے حوالے سے دیکھیں، عرب دنیا میں آمریتیں چل رہی ہیں 20-20 25-25 30 سال، ٹھیک ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو تم میں سے صاحب جو اختیار پر ہو جائے، یعنی جو صدر ہو، وزیر اعظم، لیکن یہ بات غلط ہے، صدر پاکستان کی یہ بات غلط ہے۔ یہ اولی الامر منکم اس وقت ہوگا جب عوام آزادانہ منتخب بیعت کے ذریعے یا انتخاب کے ذریعے کسی کو منتخب کرے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں، آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے یاد ہے ایک بار آپ نے حوالہ دیا تھا، بالکل میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ حوالے آپ کو جمہوری دور میں یاد رہتے ہیں، جب مارشاء اللہ آتا ہے نا تو ہم نے کراچی ایئرپورٹ پہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھے ہوئے دیکھا ہے اور علماء کو دکھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دیکھو پڑھو غور سے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ میں آپ کو ایک گزارش کروں، بات ان کی تھوڑی سی صحیح ہے۔ ایجپٹ 38 ایئرز، تیونس 22 سال، اور اسی طرح عرب ممالک سالہ سال، یہ وہاں پہ پبلک کا ریئیکشن ہے، ایجیٹیشن ہے۔ اور یہ الجزائر کے انقلاب کو بار بار روکا گیا، قتل و غارت۔ میں آپ سے گزارش کروں، میں ایک جمہوری آدمی ہوں نا، یہ بھی جمہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، MKM بھی جمہوریت پسند جماعت ہے۔ اب تھوڑا سا آپ میری بات سنیں، یہاں تو ہر 5 سال بعد ایک پیٹرن ہے نا، نہیں ہو تو اگر اس جمہوری حکومت کو نکال دیا جائے، گھر بھیج دیا جائے عوام کے مینڈیٹ کے خلاف، تو اس کو تو انقلاب نہیں کہتے، اس کو آمریت کہتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ کہ اب انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب ہے خلق خدا کی جانب سے منتخب کردہ شخصیات انان حکومت پہ بیٹھ جائیں، اس کو تو انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ووٹ، ہم اچھا کام نہیں کریں یا یہ اچھا کام نہیں کریں۔ 18 فروری کو بھی کہا جا رہا تھا نا انقلاب آیا، 18 فروری 2008 کو انقلاب آیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ناموس رسالت پہ چلے، اب ہم اس ایشو پہ ایک جملہ میں عرض کروں، وہ انقلاب یہ تھا کہ ایک عامر جو تھا وہ گیا اور اس کی جگہ ایک منتخب حکومت آ گئی۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے الٹ دینا، الٹ گیا نا، الٹ گیا۔ بات کیا ہے؟ جب بھی الیکشن آئے گا آپ اس کو انقلاب کا دستک دیں گے۔ پاکستان میں بتا دو نا، پاکستان کے اندر جو ضیاء الحق عرصے دراز تک بیٹھا رہا، اس کے بعد الیکشن آئے، لوگوں نے بولا انقلاب کی اب ایک نئی صورت آئی، مشرف بیٹھا رہا، جمہوری حکومت کو بھیج کے پھر بیٹھا رہا، اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن آئے، عوام نے کہا انقلاب کی ایک جمہوری دستک اور آئی۔ اب بھی جو الیکشن آئے گا اس پہ بھی آپ یہی کہیں گے جمہوری دستک آئی۔ اب یہ آپ ایجوکیٹ کریں اس عوام کو، اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو وہ شعور رکھتی ہے نا، بالکل اس کو سارے حالات پتہ ہے نا اس ملک کے اندر کیا چل رہے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، صورتحال جو ابھی موجودہ، لیکن گزارش ایک ہے، کیا تیونس کے اندر صدر کے جانے کے بعد وزیر اعظم آیا تو 1.5 مہینے ہو گیا، اس نے وہ تمام مطالبات پورے کر دیا، عوام نے کیا کم کر سکا؟ کرنچ ہے پوری دنیا میں، آپ اس کو اس صورت میں دیکھیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، لیکن کرپشن ایک بڑی وجہ تھی نا وہاں پہ، کہ کرپشن جو حالات وہاں کے خراب ہوئے، لوگ اس پہ اب اس پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے پاس اختیار ہے، وہ کر رہی ہے، کیسز لے کے چل رہی ہے، تو اس میں پھر گفتگو کیا کرنی؟ ڈے بائی ڈے فیصلے کریں، ڈے بائی ڈے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال پہ اگر آ جاتے ہیں، کہا جا رہا ہے جو ناموس رسالت پہ ریلیز نکل رہی ہیں، دینی جماعتیں سب اکٹھی ہو گئی اس ایشو پہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو کی جا رہی ہے، امریکن قونصلیٹ جو جیسے ہم نے انٹرو میں بھی بولا کہ جس طریقے سے اس نے لوگوں کو مارا، یہاں پہ گرفتاری ہوئی، بالکل امریکن ایمبیسی، وہ سینسٹیو ایشو ہے، لیکن اس پہ بھی اب بات کریں گے۔ لیکن امریکن قونصلیٹ جو اہلکار تھا جس کو گرفتار بھی کیا گیا، اور امریکن ایمبیسی کی جانب سے پریشر ہے، لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں سٹینڈ نہیں کر پائیں گی، اگر کر جاتی ہیں تو پھر یہ پاکستان میں بڑا انقلاب ہوگا کہ آپ سپر پاور کے سامنے دو باتیں میں عرض کروں گا۔ میں عرض کروں، پہلے بات تو یہ ہے کہ امریکی ایک اہلکار نے یہاں قتل کیے، وہ پکڑ لیا گیا۔ پاکستانی بھی کچھ امریکہ میں گئے جن میں رمزی یوسف اور تھا، انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا۔ میرا خیال ہے اس معاملے جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن قانون جو ہے اس کو اپنی سب کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ دوسری بات ایمل کانسی تو سر آپ نے دیا نا، آپ کے دور میں دیا گیا، ہاں وہاں جا کے قتل کیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح امریکیوں کے جذبات بھی تھے، اس کو بھی دے دیں، پھر امریکیوں کے جذبات بھی تھے، یہ بھی میں بات کر لوں۔ عافیہ صدیقی دوسری دونوں باتیں میں کرتا ہوں۔ عافیہ صدیقی کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں عافیہ صدیقی امریکی شہری بھی ہیں، لیکن امریکی ایک منٹ پاکستانی دونوں ڈبل پاکستانی ڈبل نام، ایک بات مانا کریں نا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، مثلا جب حکومت بھی کہہ رہی ہے
सबके तौहीन रसालत के कानून में कोई तब्दीली नहीं हम कर रहे। जब तब्दीली नहीं हो रही तो फिर क्या बात है? अगर कोई तब्दीली करने की बात करे, देखें तौहीन रसालत के कानून का निफाज जो है उसके मामले में तो हो सकती है बात, लेकिन अगर कोई, जब हुकूमत ने, वजीर आजम ने, सब ने ये कह दिया है कि तौहीन रसालत के कानून में हम तरमीम नहीं कर रहे, उसके बाद अगर कोई जवाब नहीं बाकी रह जाता। ये अमेरिकन एहलकार जो था इस इशू पे कुछ इनकलाब, कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा इस पे इनकलाब आएगा। थोड़ा सा क्लियर करूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम पर वाजिब है। अब मैं एक हकीर, ठीक, कहां सरकार का नाम, कायनात में जब कुछ भी नहीं था तो सरकार का नूर खल्क हुआ। सरकार के नालायन के खाक की सदक़े में इस्लामी मुमलिकतें वजूद में आती हैं, उसकी हुर्मत का तकाजा और उसका वादा अल्लाह ताला का है, किसी इंसान का, शख्सियत का नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की अमेरिकन शहरी की, रिमांड हो गया सही, हाँ, किसी ने कोई मुदाखलत की? देखिए अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से इतनी सख्त प्रेस, जो हमारा कानून है वो हमारा कानून है, जल्द से जल्द रिहा मेरी बात सुने ना। अगर वियना कन्वेंशन की आती रहे, लेकिन मैं ये समझता हूं अगर सेल्फ डिफेंस में भी किया है तो पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार कर ले, हम भी कर रहे हैं। हमारी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी वो ज्यादा अहम होगी और वो यहां से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक मानी जाएगी, रूल ये है। बिल्कुल। बट अगर इसमें कोई किसी कन्वेंशन का जिस तरह जिक्र हो रहा है आज कसरत के साथ, मैं आपसे बताऊं उसकी शिकें भी मौजूद हैं। बिल्कुल है, सबको पता है। कोई भी कानून से ना एक कदम आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। तो ये बड़ा इनकलाब होगा ना, पाकिस्तान एक खुदमुख्तार इनकलाब नहीं होगा, बड़ा प्रेशर है पीछे से, बार-बार कह रहे हैं प्रोड्यूसर के ब्रेक ले। हमने ये कहा कि जहां तक हुकूमत पंजाब का ताल्लुक है, ना वो दबाव इसमें मानेगी, जो कानून का रास्ता है वो इख्तियार करेगी। बाकी अगर कोई और बात है तो बताएं। बड़ा इनकलाबी इकदाम है, बड़ा इनकलाबी इकदाम है। बिल्कुल मजीद इसी पे हम बात करेंगे। इनकलाब की कुछ डेफिनेशन हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ मौजूदा हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं, जिसपे कहा जा रहा है कुछ तहरीकें चल सकती है और इन्हीं बेसिस पे इनकलाब आ सकता है, उस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।